پہلی چارٹر آف ڈیمانڈ سے معاملہ شروع ہوتا ہے. بجلی کے بل زیادہ آ گئے, میٹر ریڈرز نے ریڈنگ جو ہے نا وہ کیے بغیر لوگوں کو بلک میں بل بھجوا دیے. بجلی کا کام ہے یہ وابڈہ خود نہیں کر رہا. وابڈہ جو ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو لم سم یونٹس جو ہیں گرڈ اسٹیشن تک پہنچا کر دے دیتا ہے. 2018 سے پہلے گورنمنٹ پاکستان جو ہے آٹے پر سبسڈی دیتی تھی, آٹے کی ٹرانسپورٹیشن اور گرائنڈنگ کے چارجز. اب اگلی دفعہ جب وہ 38 مطالبات لے کر نکلے تو ان میں سے کچھ مطالبات تو تھے عوامی نوعیت کے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ سیاسی نوعیت کے اور آئینی نوعیت کے مطالبات بھی کر دیے. جی السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو ایکٹیو ہوتا ہے, پھر وہ اپنے بہت سارے مطالبات منواتے ہیں اور اس کے بعد اس وقت تک حالات کشمیر کے اندر یہ ہیں کہ ایک عام شہری کے ہاتھ میں سنائپر گن تک موجود ہے جو 1 سے 2 کلومیٹر کا شاٹ بھی لے سکتی ہے. ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, ان کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہے؟ یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو اس وقت ہر عام شہری کے ذہن میں گردش کر رہے ہیں. اس سب کے اوپر بات کرنے کے لیے اور ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اسٹوڈیوز میں میں نے زحمت دی ہے. انتہائی موزوں شخصیت ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, LA 44 کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. حافظ محمد احمد رضا قادری صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کا, وقت دینے کا. سر, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کچھ دنوں سے آزاد کشمیر کے اندر جس طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں, یہ ایک عرصہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کچھ دنوں کے لیے یہ خاموش ہو جاتی ہے کمیٹی, پھر یہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات پھر یہ اپنے منوا بھی لیتے ہیں اور شاید اس کے اوپر ان کو یہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ اب ہم اگر غیر ضروری مطالبات ہیں تو وہ بھی اپنے زور بازو سے منوا سکتے ہیں. تو اس وقت جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, ان کے ان مطالبات پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات, اگر آپ ان کے پہلی چارٹر آف ڈیمانڈ سے معاملہ شروع ہوتا ہے, بجلی کے بل زیادہ آ گئے, میٹر ریڈرز نے ریڈنگ جو ہے نا وہ کیے بغیر لوگوں کو بلک میں بل بھجوا دیے. تو وہ بل جو ہیں وہ زیادہ آ گئے. دیکھیے, آزاد کشمیر بنیادی طور پر جو بجلی کا کام ہے یہ وابڈہ خود نہیں کر رہا. وابڈہ جو ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو لم سم یونٹس جو ہیں گرڈ اسٹیشن تک پہنچا کر دے دیتا ہے. آگے ان یونٹس کو کنزیومر تک پہنچانا یہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کا الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اچھا, اس ڈپارٹمنٹ کی کہ اہلکاروں کی طرف سے کچھ ہوا یا کیا ہوا, بہرحال وہ بل جو تھے وہ ایک دم سے جو ہے کچھ بلک میں چلے گئے. ان بلوں کے خلاف جو ہے وہ تاجر تنظیمیں میدان میں آ گئیں. اب تاجر تنظیمیں بلوں کے خلاف میدان میں آئیں. اس دوران آٹا جو تھا 2018 سے پہلے گورنمنٹ پاکستان جو ہے آٹے پر سبسڈی دیتی تھی, آٹے کی ٹرانسپورٹیشن اور گرائنڈنگ کے چارجز, تاکہ یہ آٹا راولپنڈی کی منڈی کی پرائس کے مطابق آزاد کشمیر کے فار فرنگ ایریاز میں جو غریب لوگ ہیں ان تک بآسانی پہنچ سکے. وہ گورنمنٹ پاکستان اس کو انشور کرتی تھی. 2018 کا جو مالی انتظام ہوا اس کے بعد گورنمنٹ آزاد کشمیر نے یہ ذمہ اپنے پاس لے لیا. تو اس کے بعد جو آٹے کی سبسڈی تھی وہ بھی گورنمنٹ آزاد کشمیر دے رہی تھی. اب آٹا پاکستان میں جب مہنگا ہوا تو لامحالہ اس آٹے نے آزاد کشمیر میں بھی مہنگا ہونا تھا. لیکن اب یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اکنامکس کا, اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تو وہاں کی تاجر تنظیموں نے اور جو یہ اس کالعدم کمیٹی ہے اس کے کچھ لوگ جو آٹے کے کاروبار کے ساتھ منسلک تھے, جن کے مفادات جو ہے وہ سبسڈی کی وجہ سے پورے نہ ہونے کی وجہ سے پورے نہیں ہو رہے تھے, تو انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ جی زیادہ سے زیادہ ہمیں سبسڈی چاہیے. اچھا, اس مطالبے کے بعد آٹے اور بجلی کو جب انہوں نے نشانہ بنایا تو اب یہ چیز تو ایک عام آدمی کی ضرورت تھی کہ آٹا بھی اس کو چاہیے اور ان کا انٹرسٹ بھی تھا, بجلی عام آدمی کو بھی چاہیے. اب اس وقت جو ہے پاکستان میں جو 100 یونٹ سے کم, پھر 200 یونٹ مختلف سلیبز ہیں. اب آزاد کشمیر میں جو 5 KVA تک کا لوڈ جو ہے وہ 3 روپے بجلی کا یونٹ ہے, 2 روپے 59 پیسے. ایک چیز اور یہ دیکھنے پورے ملک میں کسی کو دستیاب نہیں ہے. بنیادی طور پر گورنمنٹ آزاد کشمیر کو منگلا ڈیم کے بننے کے بعد سے باقی پورے ملک کے لیے وابڈہ کا ریٹ اور ہے بجلی کی تقسیم کا. گورنمنٹ آزاد کشمیر کے لیے ریٹ پہلے سے ہی 2 روپے 59 پیسے تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ پچھلے 60 سال سے چلا آ رہا تھا, لیکن اس چیز کو گورنمنٹ آزاد کشمیر کیا کرتی تھی, 2 روپے 59 پیسے کا یونٹ لے کر, اگر آپ بالفرض محال یہ کہہ دیجئے کہ اگر پنڈی کی پرائس کے مطابق اس بجلی کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 100 ارب روپے کی بجلی وابڈہ جو ہے وہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کے گریڈ میں شامل کرتی. اگر آپ اس کو
نیپرا کی پرائس پر دیکھیے. اب اس بجلی کے عوض محکمہ برقیات آزاد کشمیر 20 سے 25 ارب روپیہ جو ہے وہ ریونیو جنریشن کی صورت میں کلیکٹ کرتا تھا. ٹھیک. اس میں سے 5 ارب روپیہ صرف اور صرف وہ وابڈا کو ادا کرتا تھا. باقی 15 یا 20 ارب جتنا بھی تھا وہ گورنمنٹ اپنا محصولات کی یعنی ریونیو کی شیپ میں وہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے استعمال کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب وہ ریونیو جنریشن پچھلے 3 سال سے ختم، 2 سال سے ختم ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ پاکستان نے بات مان لی. آٹا بھی جو تھا وہ پاکستان میں 4600 روپے، راولپنڈی کی منڈی میں 4600 روپے من ہے. وہی آٹا آزاد کشمیر میں 2000 روپے من ہے. اب اگلی دفعہ جب وہ 38 مطالبات لے کر نکلے تو ان میں سے کچھ مطالبات تو تھے عوامی نوعیت کے جن کو سراہا جا سکتا ہے کہ جی صحت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے جی، صحت مفت ہونی چاہیے، پاکستان میں بھی ہونی چاہیے، آزاد کشمیر میں بھی ہونی چاہیے، تعلیم مفت ہونی چاہیے، پہلے سے مفت ہے لیکن مزید مفت ہونی چاہیے، بالکل اس بات کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ سیاسی نوعیت کے اور آئینی نوعیت کے مطالبات بھی کر دیے اور لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھیے اگر آج آپ ہمارے ساتھ نہ نکلے تو ہم ناکام، جس دن ہم ناکام ہوئے اس دن یہ ہوگا کہ جی کہیں یہ سبسڈیاں واپس نہ ہو جائیں. یہ تو عوام کو پھر بلیک میل کیا جا رہا ہے نا، ایموشنلی بلیک میل کر کے انہوں نے عوام کو فائنینشلی بلیک میل کر کے لوگوں کو پھر لایا سڑکوں پر. پھر حکومت پاکستان نے ان کے مطالبات تسلیم کر لیے. 38 میں سے 36 مطالبات منوان تسلیم کر کے ان پر عمل درآمد شروع ہو گیا. ٹھیک. اب ایئرپورٹ اگر بننا ہے تو وہ آن کی آن میں رات کی رات میں تو نہیں بنتا. یہ سالوں کا پروسیس ہے، اس سالوں میں بننا ہے. نہ دنوں میں بن سکتا ہے، نہ ہفتوں میں بن سکتا ہے، نہ مہینوں میں بن سکتا ہے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام اس کی فیزیبلٹی بنانے میں ہی جو ہے وہ لمبا چوڑا عرصہ درکار ہوتا ہے. وہ ہتھیلی پر سرسوں ان کو کوئی جما کر دے نہیں سکتا. اب دوسری دفعہ جب ان کے مطالبات تسلیم کیے گئے، ان مطالبات کے اوپر مانیٹرنگ کی ٹیم کمیٹی قائم ہو گئی. لیکن اس دوران انہوں نے کہا کہ اب ہم نے نکلنا ہے 9 جون کو الیکشن ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ الیکشن جو ہے اس اسمبلی کی میعاد 2 اگست کو ختم ہو رہی ہے. اس سے قبل الیکشن کا انعقاد اور موسٹ پروبیبلی کہ جون میں شیڈول اناؤنس ہوگا اور جولائی میں جو ہے وہ الیکشن ہو جائے گا. تو انہوں نے ایسا مد نظر رکھ کے اس الیکشن کو سبوٹاج کرنے کے لیے، سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے لیے پھر لوگوں کو یہ جھانسا دے کر لایا کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ نہ نکلے تو سبسڈیز جو ہیں وہ ریورس نہ ہو جائیں. ٹھیک. اچھا تو پھر یہ اگر 27 جولائی الیکشنز کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے جس طرح آپ نے بھی بتایا، تو اس سے محسوس تو یوں ہوتا ہے حافظ صاحب کہ یہ لوگ الیکشنز ہی نہیں چاہتے اور الیکشنز کے پروسیس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ آپ ان کا جو لیٹسٹ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ اگر آپ دیکھ لیجئے تو اس میں تو الیکشن تقریباً 2-4 سال ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر وہ جو اصلاحات جس نوعیت کی وہ مانگ رہے ہیں. یہ تو ہو گئی جو تحریری شیپ میں انہوں نے بات کی ہے. تحریری شیپ میں انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن لڑنے والے امیدوار کے لیے ریاست پاکستان سے وفاداری کی بجائے جموں کشمیر کی انٹیگریٹی کے ساتھ، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری لازم قرار دی جائے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال ان سے اگر کیا جائے کہ کیا اس وقت جموں کشمیر جو ہے وہ اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی مینٹین ہے؟ یہ تو ٹوٹل 6% رقبے پر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر قائم ہے، جس کا رقبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے چھوٹے ضلع کے برابر ہے، جس کی آبادی پنجاب کے کسی چھوٹے ضلع کے برابر ہے. تو یہ اتنا بڑا سیٹ اپ اگر 1.5 لاکھ سرکاری ملازمین کا قائم ہے تو یہ ریاست جموں کشمیر کے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے ہی یہ سب کچھ رکھا گیا ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ اگر ان کے اتنے سارے مطالبات ہیں، جس طرح آپ نے بھی بتایا 38 میں سے 36 حکومت پاکستان نے منظور بھی کر لیے، تو یہ پھر اپنے اس طرح کے تمام تر مطالبات کو انتخابی منشور کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیے یہی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انتخاب پر یقین نہیں رکھتے. اس وقت اگر آپ بہت ایگزیجریٹڈ فگر کے ساتھ جائیں تو جو ان کی ٹوٹل ان کی جو موومنٹ ہوئی ہے 15-20 ہزار سے زائد افراد کی کسی دن سے بھی آج تک نہیں ہوئی. اگر آپ دیکھیں وہ اس وقت کتنے لوگ ہیں میں نہیں تیقن سے کہہ سکتا، لیکن آپ اس کو ایگزیجریٹڈ پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیے تو یہ 15 سے 20 ہزار لوگ ہوں گے. تو آزاد کشمیر میں ووٹر جو ہے وہ 33 لاکھ ہے. اس 33 لاکھ میں سے 20 ہزار لوگ سڑک پر ہیں. 20 ہزار افراد تو بعض حلقوں میں جو ہے وہ
جو رنر اپ امیدوار ہوتا ہے اس نے بھی 20,000 ووٹ لے لیا ہوا ہوتا ہے, چونکہ آزاد کشمیر کے سارے حلقوں کے ووٹ برابر نہیں ہیں, کہیں 10,000 لینے والا بھی جیت جاتا ہے اور کہیں 20,000 لے کر بھی بندہ ہار جاتا ہے. تو وہ جو وہ لوگ ہیں 20,000 لوگ سڑک پر اکٹھے کر لینا تو ممکن ہے, لیکن ہر حلقے سے 20,000 ووٹ لینا یہ کار ندارت ہے. اس وجہ سے وہ انتخابی عمل پر یقین نہیں رہتا. اچھا, اس وقت چونکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مظفر آباد کی طرف موو ضرور کریں گے, ان کے اکاؤنٹس کے اوپر سے بھی کچھ اس طرح کے ٹویٹس ہم نے دیکھا کہ آئے, جائیں گے مظفر آباد, کیا ریاست الاؤ کرے گی؟ ریاست کو الاؤ کرنا تو نہیں چاہیے کہ وہ دیکھیے کیوں جانا چاہتے ہیں مظفر آباد. احتجاج وہ جو ریکارڈ ہو گیا, احتجاج کر رہے تھے نا یہ ان کے لوگ برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر, بالکل کر رہے تھے. تو آج کہاں ہیں وہ تو بالکل فوراً غائب ہو گئے نا. کیوں؟ ریٹ آف دی اسٹیٹ مینٹین ہوئی. انہوں نے آگے کہا کہ آپ کسی کا راستہ نہیں بند کر سکتے. جہاں پر دیکھیں وہ اپنا بنیادی حق ہے, احتجاج کرنے کا بنیادی حق, ٹھیک ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف ایسوسیشن ہے, فریڈم آف پروٹیسٹ ہے, لیکن سڑک بند کرنا, دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ سڑک بند کرنے کو برداشت نہیں کرتا. برطانیہ میں انہوں نے سڑک بند کر رکھی تھی, آپ نے دیکھا کہ وہاں پر امیگریشن اور پولیس والے آئے اور انہوں نے آ کر اس کیمپ کو اکھاڑا اور سڑک کو کھلوایا اور کہا کہ یہاں پر آپ پیسفل پروٹیسٹ کرنا کسی بھی شہری کا حق ہو سکتا ہے, لیکن وائلنس جو ہے وہ کوئی بھی مہذب معاشرہ برداشت نہیں کرتا. اس مرتبہ بھارت بہت زیادہ خوش ہے. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کل ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو بھی ہم اس میں کہتے ہیں کہ وہ نوٹس لے, اور اس وقت جو جموں کشمیر کے حالات ہیں, جس طرح وہاں پہ خواتین کے ساتھ کیا جاتا ہے, بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, آزادی اظہار رائے کے ساتھ, تو وہ اس میں کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ دیکھیے بینیفیشری کون ہے اس ساری صورتحال کا. اگر آزاد کشمیر کے اندر کسی قسم کی بے چینی, افراتفری, انتشار, فساد ہوگا تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ وہ بزدل دشمن جو میدان میں تو خاک چاٹ کر الٹے قدموں بھاگ کر جا چکا ہے. سفارتی میدان میں اس کو کہیں پوری دنیا میں پذیرائی نہیں ہے. آج دیکھیے ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو رہا ہے اور جنیوا میں ہونے والے معاہدے کو بھی معاہدہ اسلام آباد کا نام دیا جا رہا ہے. آج پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے ایک بہترین ثالث کا کردار ادا کیا, پاکستان کا نام روشن ہوا. تو اس روشن نام کو جب وہ میدان میں شکست نہیں دے سکے تو پھر انہوں نے اس کا جو حل کیا وہ حل یہی تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر انتشار کو ہوا دی جائے, ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ دی جائے ایسے لوگوں کو کہ جو پاکستان کے وقار کو. تو کیا یہ بات آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جی عام لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے, اسی لیے صرف ایک شہر کو چھوڑ کر باقی تعداد کم ہو رہی ہے, یہ اس کی کم ہو رہی ہے. دیکھیے یہ میڈیا کا پروپیگنڈا کا دور ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اس کا مثبت استعمال جو ہے وہ پوری دنیا میں کم ہی ہوتا ہے, لیکن اس کا منفی استعمال بہت زیادہ ہے. رائے عامہ کو متاثر کرنے کے لیے یہ اس کا جو استعمال ہو رہا ہے, اس وجہ سے فیک نیوز ہے. اب پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند ہے لیکن ان کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے, تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اچھا بس لاسٹلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ 27 جولائی کو آزاد کشمیر کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اس الیکشن کو آپ مختلف دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ویسا ہی ہوگا جس طرح ماضی میں الیکشنز ہوئے, اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا صورتحال ہوگی آزاد کشمیر میں ان انتخابات کے اندر؟ دیکھیے اس وقت جو لوگوں کو پاکستان میں ترقی ہوتی ہوئی کہاں نظر آتی ہے؟ پنجاب. جی رول ماڈل اس وقت کیا ہے کہ پنجاب کا رول ماڈل ہے. گو کہ اس بجٹ میں پنجاب نے بہت بڑی قربانی دی کہ اپنا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ ملک کے استحکام کی خاطر پنجاب نے پھر بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور اپنا بجٹ نصف ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ وفاق کو دے دیا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب کا جو ماڈل ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثالی ماڈل ہے. تو اس پنجاب کے ماڈل کو دیکھتے ہوئے آزاد کشمیر کے لوگ, مجھے یہ کامل امید ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو الیکشن میں کامیاب بنائیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.